إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اس پوری کائنات کا، ہم سب کا، ذرے ذرے کا خالق، مالک، رازق، مدبر، پالنہار ہے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوششوں، قربانیوں، محنتوں کے ساتھ یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے خطبۃ الحاجہ کے بعد سورۃ توبہ کی
قرآن مجید کی ایک مشہور صورت سورہ توبہ کی ایک مشہور آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت کریمہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہے، آپ غور سے قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو کئی مرتبہ آپ اس آیت کریمہ کو سنے ہوں گے۔ اکثر علماء، اکثر ذمہ داران جہاں مسجد کے تعمیر کے سلسلے میں چندے وغیرہ کے لیے آتے ہیں تو یا تو اعلان کے وقت یا پھر مسجد کی فضیلت کے تعلق سے اسی آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں۔ کون سی آیت؟ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، یہ مکمل آیت ہے۔ اس آیت کا معنی بیان کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھاؤں، آپ سے ایک سوال بھی کروں میں۔ اتنی بھری جو مجلس ہے، محفل ہے، جو لوگ جمعہ کے لیے آئے ہیں، ان تمام لوگوں میں سے اگر میں کسی شخص کے بارے میں کسی کی اچھائی اور اس کے ایمان کی گواہی اگر دوں، میں کسی بھری مجلس کے اندر کسی شخص کو اٹھا کر کے کہوں میں یہ فلاں صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، پکے ایمان والے ہیں، بہت بڑی بات ہے یہ۔ بھری مجلس میں سے کسی ایک کو اٹھا کے اس کی اچھائی کے بارے میں گواہی دوں، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یا میں تو کچھ بھی نہیں، کوئی مہمان ایک بڑے عالم آئے ایک بڑی محفل میں، کسی اجلاس میں، اجتماع میں، پوری بڑی بھری مجلس کے اندر کسی شخص کو اٹھا کر کے کہیں کہ فلاں صاحب بہت اچھے انسان ہیں، بہت نمازی دیندار ہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے انسان کے لیے۔ یا پھر کوئی بہت بڑے امام حرم کسی بھری مجلس کے اندر کسی شخص کے بارے میں اٹھا کے کہیں کہ فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، بڑے ایمان والے ہیں، بڑے دیندار ہیں، یہ اور بڑی بات ہوتی ہے۔ یہاں دنیا والوں کی مثال نہیں ہے، یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ایمان کی گواہی دی ہے، وہ بھی قرآن مجید کے اندر۔ اللہ نے کیا کہا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ نے ایک سوال کا جواب ہمیں دیا ہے، اللہ نے سوال بھی کیا، جواب بھی ہمیں دیا ہے۔ اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ یہ جو اللہ کے گھر ہے نا، یہ مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے کے بارے میں اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، مسجدوں کو خرچ کرنا، مال دینا، تعمیری کام کرنا، یہی اس کا معنی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس معنی کے اندر یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں صرف خرچ کرنا نہیں ہے، بہت سارے معنی اس کے اندر ہیں۔ یہی بات میں سمجھانے کے لیے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں موضوع میں نے چنا ہے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں سب سے پہلے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، پوری بھری مجلس میں کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یہ۔ اللہ کے نبی کو جب معراج کرائی گئی، معراج کے معنی راتوں رات اللہ کے نبی کو مکہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا سفر، وہاں جنت بھی دکھائی گئی، جہنم کا منظر بھی دکھایا گیا، راتوں رات پھر مکہ کو اپنے گھر میں واپس لایا گیا۔ اس پورے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ایک دو چیزیں دکھائی گئی، اس حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها، اللہ کے نبی فرماتے ہیں معراج کے سفر میں مجھے میری امت کے سارے اچھے اعمال بھی مجھے دکھائے گئے اور سارے برے اعمال بھی مجھے دکھائے گئے۔ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سمجھ لیں بات میری امت کے سارے اچھے اعمال مجھے دکھائے گئے، سارے برے اعمال مجھے دکھائے گئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا
میری امت کے اچھے اعمال کون سے ہیں، میری امت کے برے اعمال کون سے ہیں، معراج میں نبی کو دکھایا گیا۔ اور آگے حدیث فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدت فی محاسن اعمالها ان الاذى یماطۃ عن الطریق، نبی فرماتے ہیں میری امت کی اچھائیوں میں سے جو سب سے اچھی، سب سے چھوٹی نیکی جسے میری امت معمولی سمجھ کر ڈھکیل دیتی ہے، حیثیت نہیں دیتی، وہ بھی مجھے دکھایا گیا۔ مجھے راستے میں تکلیف دینے والی پڑی ہوئی کوئی چیز آپ اس کو پیر سے ہٹا دیے یا ہاتھ سے اس کو گرا دیے تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی مجھے دکھایا گیا معراج کے اندر۔ یہ بھی نیکی ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا کیا ہے؟ یہ نیکی ہے۔ یہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی پتھر ہے، اینٹ ہے، کانٹے ہیں، کوئی میخ پڑی ہوئی ہے، لکڑی پڑی ہوئی ہے، بچوں کو لگے گی، کسی کی گاڑی پنچر ہو جائے گی، گڑھا ہے، گاڑی جو ہے جھٹک لے سکتی ہے، کیچڑ ہے، میں سپیڈ جاؤں تو کسی پہ اڑ سکتا ہے، تکلیف دینے والی چیز کو آپ ہٹا دیتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئَ أَعْمَالِهَا، میری امت کا سب سے معمولی چھوٹا گناہ جسے لوگ معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کر دیتے، وہ بھی مجھے دکھایا گیا۔ مجھے کون سا معلوم؟ النخاع، یہ عربی زبان کا لفظ ہے النخاع، نخاع منے تھوک دینا، اس عربی زبان میں کیا بولتے؟ نخاع منے تھوک دینا۔ کہاں پر؟ النخاعۃ فی المسجد، مسجد کے اندر تھوک دینا۔ تکون ولا تدفن، تھوکنے کے بعد دفن نہیں کرتے اسے، یہ گناہ ہے۔ میں سمجھاؤں گا پوری حدیث اس کو۔ مسجد کے اندر تھوکنا اور اسے دفن نہیں کرنا یہ گناہ ہے۔ نبی کے زمانے کی مسجد کیسی تھی؟ نیچے جو زمین تھی مٹی کی زمین تھی، آج کی طرح ٹائلز، گرینٹ اور ماربل وغیرہ نہیں تھے، کچی مسجد تھی، مٹی کی مسجد تھی۔ اگر کسی کو تھوک آتا تھا وہاں تھوکنے کے بعد گڑھا کھود کر مٹی ڈال دیتے، دفن کر دیتے تھے اسے۔ آج ویسی مسجد تو نہیں ہے۔ وضو خانے میں جا کر آپ وضو کرتے ہوئے تھوک دیے، پانی نہیں ڈالے وہاں پر، آپ کا بلغم وہی لگا ہوا ہے، پانی نہیں ڈالے، ایسے ہی آ گیا، گناہ ہے یہ۔ تھوکنے کے بعد، تھوکنے کا جو بلغم ہے، تھوک وہی لگا ہوا ہے، آپ پانی نہیں ڈالے اس میں، آ گئے ایسے مسجد کے اندر، یہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ یہ لوگ جسے معمولی سمجھتے ہیں۔ آج لوگوں کا خیال کیا ہے معلوم؟ مسجد کے اندر یہ سب موذن کا کام ہے۔ ادھر آؤ جی، پانی ڈالو، جو موذن کو حکم دیتے ہیں، اس کو صاف کرنا نیکی ہے۔ یہ مسجد میں کوئی چیز گری ہوئی ہے، آپ نکال کے ڈال دیے، نیکی ہے یہ، نیکی۔ مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ بھی آتا ہے، مسجدوں کو آباد، انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ بھی ایک کام ہے، آپ مسجد کی صفائی کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنے بڑے خلیفہ ہیں، خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنا بھی مسجد کو آباد کرنا ہے، مسجد سے کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی مسجد کو آباد کرنا ہے، مسجد میں دعائیں کرتے ہوئے بیٹھنا مسجد کو آباد کرنا ہے، ذکر کرتے ہوئے بیٹھنا مسجد کو آباد کرنا ہے، اور اذان دینا بھی مسجد کو آباد کرنا ہے، مسجد میں اذان دینا بھی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر میں وقت کا خلیفہ نہیں ہوتا میں تو کسی مسجد کا مؤذن بن جاتا۔ میں خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اگر میں وقت کا خلیفہ نہیں ہوتا کسی مسجد کا مؤذن بن جاتا میں، اللہ اکبر، اذان دینے والا بن جاتا میں۔ اتنا بڑا مقام ہے مسجد کے اندر۔ آؤ بھی کبھی، آؤ کبھی اذان دو، اذان سیکھو، ماشاءاللہ یہاں پر اذان کی بھی پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ کبھی آؤ مسجد کے اندر، اذان دو، کبھی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ یہ بھی ایک بڑے عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں اگر وقت کا خلیفہ نہیں ہوتا میں تو مسجد کا مؤذن بن جاتا میں۔ اللہ اکبر، آج لوگ معمولی سمجھتے ہیں اسے،
اذان دینا کسی موزن کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ دوسری حدیث پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ینادی یوم القیامہ۔ تھوڑا غور سے سننا، تھوڑا سر جھکا ہے، نیند آ جاتی جمعہ میں، کان کھول کے غور سے سنو۔ جمعہ کے دن شیطان موقع کی طاق میں رہتا، یہ آدھا گھنٹہ 35 منٹ جو خطبہ ہوتا نا، یہ کچھ دین کی باتیں لے جانے کا وقت ہے، یہ کچھ سیکھنے کا وقت ہے، یہ تھوڑا سا آپ سستی کیے پورا جمعہ چلے گیا آپ کا۔ دیکھو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، ان اللہ لا ینادی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرتا ہے، آواز لگاتا ہے، ان اللہ لا ینادی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، آواز لگاتا ہے۔ کیا آواز ہے؟ این جیرانی، یہ اللہ کی آواز ہے، این جیرانی، 2 مرتبہ اللہ اعلان کرتا ہے، کہاں گئے میرے پڑوسی، کہاں گئے میرے پڑوسی؟ فتقول الملائکہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ ربنا ومن ينبغي ان يجاورك، اے ہمارے رب کس کی مجال، کس کی طاقت تیرا پڑوسی بن سکے، تو رب العالمین ہے، تیرا پڑوسی کون بن سکتا ہے اللہ؟ اللہ کہتا ہے فیقول این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں گئے؟ وہی میرے پڑوسی ہیں۔ اللہ کے پڑوسی کون ہیں؟ کون ہے اللہ کے پڑوسی؟ این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں گئے؟ وہی میرے پڑوسی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے جی، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنو۔ آباد کرنے کا مطلب مسجد کی کبھی صفائی کرو، نماز کے لیے آؤ، کبھی دعائیں کرنے کے لیے آؤ، ذکر کرتے ہوئے بیٹھو، مسجد کا خیال کرو، کبھی اذان دعا کر، یہ سارے معنی مسجدوں کو آباد کرنے میں آتے ہیں۔ اللہ کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں نا، کبھی اس حدیث پہ عمل کرو۔ ایک عورت، بڑے دیندار گھرانے کی عورت، اس کو مہر میں اس کے شوہر نے ایک زمین لکھ کے دیا، اس کے شوہر نے مہر میں ایک زمین لکھ کے دیا۔ وہ پرانے زمانے کی بات، 20-25 ہزار اس کی قیمت تھی اس وقت، اس کی شادی کے وقت میں۔ ایک زمانہ گزرا، لمبا وقت، اس زمین کی ویلیو بڑھ گئی اس کی۔ ایک مرتبہ وہ عورت جمعہ کی نماز پڑھنے ایک مسجد کے اندر آئی، یہی حدیث سنی اس نے، اس عورت نے یہی حدیث، کون سا؟ اللہ اعلان کرتا ہے این جیرانی، این جیرانی، کہاں میرے پڑوسی، کہاں میرے پڑوسی؟ فرشتے کہیں گے اللہ کس کی مجال تیرے پڑوسی بننے کی؟ اللہ کہے گا مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی ہیں۔ جمعہ کے خطبے کے اندر وہ عورت یہ حدیث سنی، اس کے دل میں خیال آیا میں اللہ کے پڑوسی بننا چاہتی ہوں۔ اس کی شادی میں اس کے شوہر نے جو زمین لکھ کے دیا تھا، جس کی قیمت ہزاروں میں تھی، اس کے دل میں خیال آیا میری وہ زمین بیچ کر کے اللہ کے گھر کو دینا چاہتی ہوں میں۔ جب زمین بیچنے کا وقت آیا ایک لمبے عرصے کے بعد، جانتے کتنی قیمت بنی اس کی؟ 4 کروڑ روپے اس کی زمین کی قیمت بنی۔ کتنے؟ 4 کروڑ روپے اس کی قیمت بنی۔ اللہ کو گواہ بناتے ہوئے کہ اے اللہ میں تیری پڑوسی بننا چاہتی ہوں، میں 4 کروڑ روپے اٹھا کر ایک مسجد کو اس عورت نے دے دیا، ایک مسجد کو، مسجد بلال، بنگلور کی بڑی مشہور مسجد ہے مسجد بلال۔ 4 کروڑ روپے ایک عورت مسجد کو اس نے دے دیا۔ یہ حدیث سن کر کے ایک عورت کے اندر جذبہ ہے، مسجد کو آباد کرنے والی بننا چاہتی ہے۔ آج ہمارے لوگوں کے اندر وہ شوق نہیں ہے، اللہ کے پڑوسی بننا نہیں چاہتے۔ میں شاید جتنی مرتبہ اس مسجد میں جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑا ہوں، ہمیشہ یہ بات میں کہتا ہوں کہ جب امام ممبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھتا ہے 2 سے 3 صفوں کی تعداد ہوتی ہے، بعد میں لوگ آتے ہیں اللہ کے بندوں
یہ امام، یہ خطیب ممبر پر چڑھنے کے بعد فرشتے اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں. جمعہ کا ثواب آپ کو ملتا نہیں ہے. آپ آئے نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا، جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی. وقت سے پہلے آؤ، کچھ سیکھ کے جاؤ. یہی ایک موقع ہے جمعہ کا. یہ اتنا ڈسپلن ہے نا، یہ صفوں میں صحیح سے بیٹھنا بھی ایک ڈسپلن ہے. یہ کسی مذہب کے اندر نہیں ہے. یہ صفوں میں صحیح ترتیب سے بیٹھنا، یہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے. یہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے. آج مسلمانوں میں سلیقہ نہیں، ڈسپلن نہیں. چپل دیکھو بھرمار لگا کے رکھے، کوئی جو ہے سلیقہ نہیں. صفوں میں بیٹھتے ہیں ایسے ویسے بیٹھ جاتے ہیں. ایک عیسائی، معلوم، ایک عیسائی صرف مسلمانوں کی صفوں کو ترتیب کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا. ایک بہت بڑا عیسائی ہے، اس نے کہا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھ کے میں اسلام قبول کیا. ان میں سے ایک چیز کہ ایک آواز کے اندر مکہ کے اندر جب ایک امام، ایک مؤذن اللہ اکبر جیسے اقامت کے لیے اقامت کہتا ہے، سارے لوگ ادھر ادھر جو چہل پہل کرنے والے سب آ کر کے صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا مسلمانوں کی شان ہے یہ! کلمہ پڑھ کے مسلمان، یہ ہمارے مسلمانوں کی شان ہے. یہ تو حدیث چل رہی تھی، این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کے پڑوسی ہیں. اس دین کے اندر جتنا بڑا حصہ مردوں کا ہے اتنا بڑا حصہ عورتوں کا بھی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، جو بڑا ہے، عورتوں کا بھی کم نہیں ہے. اس دین کے اندر بہت بڑا مقام ہے. سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین کے لیے اسلام قبول کیے تو دوسرے نمبر پر عورت ہے. کون سی عورت؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس دین کے لیے سب سے پہلے جان دینے والی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو چیر دیا گیا تھا 2 ٹکڑے. اللہ، اس دین کے لیے، مسجد کے لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی کو ممبر بنا کر دینے والی عورت ہے. ممبر نہیں تھا اللہ کے نبی کے لیے، بس کھڑے ہوتے تھے خطبہ دینے کے لیے. وہ جو کچی مسجد تھی، ایک درخت کا تنا تھا، تنا، اس کو پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے. ایک عورت کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی کو کھڑے ہونے کے لیے ممبر نہیں ہے. ایک لکڑی خرید کر کے ممبر بنا کر کے دی ایک عورت. مسجد نبی میں سب سے پہلے ممبر دینے والی عورت ہے. تو اس دین کے اندر عورتوں کی بھی قربانیوں کی کمی نہیں ہے. آپ مکہ عمرہ وغیرہ کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں، آپ ایک زیارت کے وقت میں دیکھتے ہوں گے نہر زبیدہ. زبیدہ کون ہے معلوم ہے؟ ہارون رشید کی بیوی ہے. یہ سن 7 عیسوی کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ حج کرنے کے لیے آئے. گرمی کا موسم تھا، حاجیوں کے لیے پانی کی کمی تھی، بہت قلت تھی پانی کی. اور آج بھی پانی بہت مہنگا ہے، پیٹرول سستا ہے وہاں پر. حج سے واپس جانے کے بعد اس نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکومت دی ہے، ہم حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کریں گے. ہارون رشید کا انتقال ہو گیا. اس کی بیوی کا جو ارادہ تھا، نیک ارادہ، وہ باقی تھا. اس نے اپنے کام کرنے والوں کو، وزیروں کو بلایا، کہا کہ دیکھو اس سال تو حج کے لیے میں گئی تھی، پانی کی بہت قلت ہے وہاں پر، حاجی پانی کے لیے ترس رہے تھے، پانی کا انتظام کرنا ہے. وہ جتنے اس وقت کے انجینئر تھے سب نے کہا یہ مشکل کام ہے، نہیں ہو سکتا ہے. اطراف میں، مکہ کے اطراف میں کہیں بھی پانی کا انتظام نہیں ہے، نہ نہر ہے، نہ تالاب ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، پینے کے پانی کا انتظام نہیں ہو سکتا. زبیدہ نے کہا کسی بھی حالت میں، اس کا جو جملہ ہے تاریخ کی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے، کیا ہے؟ ہر حال میں پانی کی ندی بنانا ہے، حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے. دریائے دجلہ سے، اس پار سے کنیکشن دیا ہوا. اس نے ایک جملہ، تاریخی جملہ کہا کہ ہر پھوڑے، ہر کدال پہ 1 دینار خرچ کرنا ہی کیوں نہ پڑے، لیکن پانی کا انتظام کرنا ہے. 1 دینار کتنا تھا معلوم اس دور میں؟ سونے کا 10 گرام کا ایک سکہ، سونے کا 10 گرام کا ایک سکہ کوئن، یہ چلتا تھا اس دور میں. اس عورت نے کہا کسی بھی حالت میں ہر پھوڑے کے بدلے میں، ہر کدال کے بدلے میں 1 دینار خرچ کرنا ہی کیوں نہ پڑے، انتظام کرنا ہے. اللہ اکبر. اس نیک عورت نے ارادہ کیا
الحمدللہ اللہ نے انتظام کر دیا. تاریخ میں ان لوگوں نے لکھا ہے 170 ملین دینار خرچ کیے اس کے لیے. 170 ملین دینار معمولی بات نہیں ہے. ایک دینار 10 گرام سونے کا ایک کوئن، ایک بسکٹ ہوتا ہے آج کے دور میں. 170 ملین ایک عورت نے خرچ کیا. آج بھی اس کے نشانات ہیں وہاں پر. اور وہاں سے انتظام کیا گیا دریائے دجلہ سے منا، عرفات، مزدلفہ، مکہ تک اس کا انتظام کیا. کتنے 700 سال تک وہ پانی کی نہر چلتی رہی. 1950 تک اس دین کے اندر عورتوں کی بھی قربانیاں ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں عورتوں کی بھی قربانیاں ہیں. آپ مسجدوں کو آباد کریں. جو آیت میں نے پڑھا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ ایمان والے ہیں. اللہ کے گھروں کو آئیے، جوڑیے، آپ دین کے کام کیجئے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بنیں گے. اس کے علاوہ ایک اور معنی ہے مسجد سے دل لگا کے رکھنا بھی. یہ بھی مسجد کو آباد کرنے میں آتا ہے. مسجد کو دل لگا کے رکھنا. آپ کئی مرتبہ وہ حدیث سنے ہوں گے علماء کرام کی زبان سے کہ 7 قسم کے لوگ جنہیں کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگ نفسی کے عالم میں ایک سائے کے لیے ترستے ہوں گے. وہاں پر کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا، نہ کسی بلڈنگ کا سایہ، نہ کسی درخت کا سایہ، نہ کسی دیوار کا سایہ. اللہ اکبر. اس سال جو حج کے لیے گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں سب کو معلوم ہے کتنی سخت گرمی تھی. حج کے موسم میں اس سال کتنی سخت گرمی تھی. 52 ڈگری کی گرمی. لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی ایسے. دیکھیں جناب معلوم ہے لوگوں کی لاشیں کچرے کی طرح ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی. 52 ڈگری ہمارے جسم کو برداشت نہیں کر سکتی. ہمارا جسم دھوپ کی گرمی 52 ڈگری برداشت نہیں کر سکتا. لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. وہ قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تدنی الشمس یوم القیامہ. قیامت کے دن سورج کو قریب کر دیا جائے گا. آج سورج ہمارے سے کتنا دور ہے معلوم؟ 15 کروڑ میل دور ہے ہمارے سے. کتنے؟ 15 کروڑ میل دور سورج آج ہمارے سے ہے. اللہ کے نبی فرماتے تدنی الشمس یوم القیامت عن الخلق. اس سورج کو اللہ تعالیٰ قریب کر دے گا، مخلوق سے قریب کر دے گا. اتنا قریب کر دے گا راوی حدیث کہتے ہیں حتی تکون منہم کمقدار میل. 1 میل کے برابر اللہ قریب کر دے گا. خود راوی کہتے ہیں میل عربی زبان میں 2 معنی کے لیے آتا ہے. تھوڑا غور سے سنیں بھائی. میل عربی زبان میں 2 معنی کے لیے آتا ہے. ایک معنی ہے میل کے معنی کلومیٹر والا. 1.5 کلومیٹر کا 1 میل ہوتا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں نا یہاں سے 4 میل 5 میل. یہ بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. دوسرا معنی میل کے معنی سرما لگانے کی ایک کاڑی ہوتی شیشے کی. وہ کاڑی چبا کے ہم لوگ آنکھی میں جو لگاتے ہیں نا کتنی ہوتی ہے 2 انچ کی 3 انچ کے برابر ہوتی ہے. وہ اس کو بھی عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ میل. راوی حدیث کہتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سورج کو اتنا قریب کر دے گا جتنا کہ میل کے برابر ہے. یا تو 1 میل کے فاصلے تک 1.5 کلومیٹر میل کے فاصلے تک کر دے گا، یا تو سرما لگانے والی جو سلائی ہے کاڑی ہے اتنا قریب ہمارے سے سورج کر دے گا. آج 15 کروڑ میل دور فاصلے پر سورج ہے. 52 ڈگری ہم برداشت نہیں کر سکتے. لوگوں کی لاشیں پڑی رہتی ہیں. جو سورج 1.5 کلومیٹر تک 1 میل کے فاصلے تک ہمارا یہ سورج آ جائے گا کیا حال ہوگا؟ مرنے کے لیے موت بھی نہیں. وہاں پر مرنے کے لیے موت بھی نہیں آئے گی. موت جو آنا تھا دنیا میں آ گئی. اب وہ موت آنے والی نہیں ہے. وہاں پر انسان سائے کے لیے بھاگتا چلاتا ہوا ہوگا. نہ کسی دیوار کا سایہ، نہ کسی درخت کا سایہ، نہ کسی گھر کا سایہ. صرف ایک سایہ ہوگا، ایک چھاؤں ہوگی وہاں پر. اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا وہاں پر. کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا. اور کس کے لیے سایہ ہوگا؟ 7 قسم کے لوگ ہوں گے.
7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان 7 قسم کے لوگوں کو ہی سایہ ملنے والا ہے۔ ان 7 میں سے ایک آدمی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل ہمیشہ اللہ کے گھر سے لگا رہتا ہے، ایسے شخص کو بھی اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس کا دل ہمیشہ اللہ کے گھر سے لگا رہتا ہے۔ ایک نماز ختم ہوئی، اگلے نماز کا انتظار، اگلی نماز ختم ہوئی، پھر ایک نماز کا انتظار، ابھی مسجد سے نکلا پھر مسجد میں آنے کی تیاری، ایک اجتماع ہوا، ایک جلسہ ہوا، ایک درس ہوا، اگلے درس کے آنے کی تیاری، ہمیشہ مسجد سے لگے رہنا، مسجد سے جڑے رہنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہمیں قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ مسجدوں کو آباد کروا۔ آج مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں۔ جمعہ کے دن افسوس کی بات ہے، جمعہ کے دن جہاں ہر مسلمان کو آنا ضروری ہے تب بھی مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں، افسوس کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ مسجد آباد کرنا ہے۔ کیسے آباد کرنا ہے؟ یہ مسجد توحید کا مرکز ہے، یہ مسجد توحید کا مرکز ہے۔ توحید آپ کو کہیں ملنے والی نہیں ہے، کسی دکان سے، کسی مکان سے نہیں۔ توحید اللہ کے گھروں مسجدوں سے ملتی ہے۔ آپ مسجدوں سے جڑیے، توحید کا کام کریں، توحید کا کام کریں۔ اللہ کی قسم کتنے گاؤں، کتنے جگہ ایسے ہیں جہاں پر گنتی کے چند لوگ تھے، گنتی کے چند لوگ جنہوں نے محنت کی، توحید کی محنت کی۔ آج الحمدللہ گاؤں کے گاؤں سدھر گئے، آج گاؤں کے گاؤں سدھر گئے مسجدوں میں توحید کی محنت ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کا الٹا کتنی مسجدیں ایسی ہیں، ایک شیخ نے ہمیں بتایا، ایک عالم نے ہمیں بتایا ہمیں کہ اسی کرناٹک کے اندر ایک مسجد ایسی 100 سال پرانی مسجد، کتنے 100 سال پرانی مسجد، توحید کا کام نہ ہونے کی وجہ سے 100 سے زیادہ لوگ بریلوی بن گئے۔ افسوس نہیں ہو رہا، افسوس نہیں ہو رہا۔ جس کے دل میں جماعت کا درد ہے، جس کے دل میں جماعت کی تڑپ ہے نا، ان کو افسوس ہوتا ہے۔ جس دن میں جملہ سنا حقیقت میں مجھے بہت بیزار ہوا۔ مسجد 100 سال پرانی مسجد، توحید کا کام نہ ہونے کی وجہ سے، دین کی دعوت کا کام نہ ہونے کی وجہ سے 100 سے زیادہ لوگ بریلوی بن گئے۔ میں نے پوچھا کیوں کی کیا واسطے؟ کہا کہ 2 اس کے وجہ ہیں۔ ایک تو اس مسجد کے اندر توحید کا کام نہیں ہوا، تبلیغ کا کام نہیں ہوا، اور دوسرا کام وہاں مکتب کا انتظام نہیں تھا۔ وہاں پر اللہ اکبر، مکتب کا انتظام نہیں تھا، بچے آتے نہیں تھے، یا تو انتظام نہیں تھا یا تو لوگوں کو شوق نہیں تھا مسجد لانے کا، جس کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے بچوں کو اپنے اپنے گھروں میں، دیگر دوسرے مسجدوں میں بھیجتے رہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ان کی مسجدوں میں پڑھ کر، ان کی کتابیں پڑھ کر بڑے ہو کر کے ان کے بچے بریلوی بن گئے۔ ان کے اندر کتنی افسوس کی بات ہے، معلوم کتنی افسوس کی بات ہے، کتنا بھی افسوس کرو کم ہے۔ اللہ اکبر، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہ توحید کا کام کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور بات، مسجدوں کو آباد کرنے کے اندر مسجد کا ادب کرو، مسجد کا ادب کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 لوگ باہر سے آئے، مسافر، مسجد میں بیٹھ کر کے زور زور سے باتیں کر رہے تھے، زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر آئے، غصہ کیے، پوچھا کہاں سے آئے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ ہم فلاں گاؤں سے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اگر تم مدینے کے ہوتے، کوڑا لے کر میں تمہیں مارتا، میں ڈنڈا لے کے میں تمہیں مار کے بھگاتا یہاں سے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کا گھر ہے یہ؟ آواز بلند نہیں کرنا ہے یہاں پر، یہاں پہ قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو، دین کی باتیں کرو۔ دنیا بھر کی باتیں کر کے مسجد میں بیٹھتے ہو، مسجد کا احترام نہیں، مسجد کا ادب نہیں۔ تم باہر کو اسی لیے میں نے چھوڑ دیا، اگر مدینے والے ہوتے نا کوڑا لے کے مارتا میں تم۔ یہ مسجد کا ادب کرنا بھی مسجد کو آباد کرنے کے اندر ہے۔ آج یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کے بھی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، نہیں کرنا بھائی۔ یہ تجارت کی باتیں، بزنس کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں مسجد کے اندر بیٹھ کر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا ہے اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کر بزنس کی باتیں کرتا ہے، نبی نے کہا کہ ایسے شخص کو بد دعا دو،
کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ناکام کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے بزنس کو ناکام کر دے۔ مسجد کا ادب کرو، یہ بھی جو ہے مسجد کو آباد کرنے کے اندر آتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد سکون کی جگہ ہے، مسجد سکون کی جگہ ہے۔ آج لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں معلوم؟ چائے کی دکانوں پر جاتے ہیں، اپنا ٹینشن اتارنے کے لیے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں اپنا ٹینشن اتارنے کے لیے شراب کی دکانوں میں جاتے ہیں، کوٹر مار کے آتے ہیں وہاں سے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہیں چوراہوں پہ جا کر کے سگریٹ پیتے ہیں، بولتے ہیں نہیں بہت ٹینشن ہے مجھے، ٹینشن اتارنے کے لیے سگریٹ پی رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، یہ مسجد سکون کی جگہ ہے، آؤ مسجد کے اندر بیٹھو، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھو، آپ اتنی سکون کی جگہ ہے۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر، ایک ملحد کے معنی کیا معلوم؟ بے دین، غیر مسلم، امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر، چائلڈ اسپیشلسٹ، بچوں کا ڈاکٹر۔ شادی ہونے کے بعد اس کی ایک بیٹا ہوا، مر گیا، خود ڈاکٹر ہو کے بھی اپنے بچے کو نہیں بچا سکا۔ 1-2 سال کے بعد پھر اسے ایک لڑکی ہوئی، بعد میں معلوم ہوا کہ بچی کے دل میں سوراخ ہے، بچی کے دل میں سوراخ ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اس نے بلایا کہ میری بچی کو دل میں سوراخ ہے، بچا لو۔ ایک بچہ میرا پہلے سے چلے گیا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، کہا کہ اس کو آپریشن کرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر آپریشن میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ خود باپ بڑا حیران تھا کہ میں اتنا بڑا ڈاکٹر، میری کتابیں میڈیکل کالج میں پڑھائی جاتی ہیں، خود میں اپنی بچی کو جو ہے میں بچا نہیں سکتا ہوں۔ آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا، اس کو اس ہاسپٹل کے اندر پریئر ہال، دیکھیں نا لکھا رہتا ہے پریئر ہال، نماز پڑھنے کی جگہ۔ ڈاکٹر جو تھا غیر مسلم تھا، کچھ نہیں معلوم، نہ اللہ نہ خدا کچھ نہیں معلوم، ملحد بے دین ہے۔ اس پریئر ہال کے اندر گیا، اسے بڑا سکون لگا، اسے بیٹھا۔ بیٹھنے کے بعد ایک جملہ اس نے بولا، اس کائنات کو جو بھی پیدا کرنے والا ہے، جسے میں جانتا مانتا نہیں ہوں، میں میری بچی کی جان بچا لے، جو بھی ہے خدا میری بچی کی جان بچا لے۔ اتنا بول کے اس کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ دوبارہ آپریشن تھیٹر کے اندر گیا، سارے ڈاکٹر مل کے بولے اسے، تمہاری بچی کو سوراخ کچھ بھی نہیں ہے۔ کون بولے کہ بچی کو سوراخ ہے؟ اچھی ہے نا بچی ہے۔ اسے یقین ہو گیا، اسے یہ ضرور اس کائنات کا کوئی خدا ہے، کوئی ہے جو میری آہ کو، میری دل کی آواز کو جس نے سنا ہے، اسے یقین ہو گیا۔ نکلا ہاسپٹل سے باہر، سیدھا مسجد گیا، مسجد والوں سے پوچھا تمہاری دا ہولی بک کہاں ہے؟ ہولی بک قرآن کہاں ہے؟ قرآن لیا، اس نے کتاب کھولا، سب سے پہلا سینٹنس الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں لا ریب فیہ، ریبہ کے معنی شک نہیں، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس کتاب کے اندر۔ اور یقین ہو گیا اس کے اندر، پوری کتاب کا اس نے مطالعہ کیا، قرآن کا، پکا سچا مسلمان ہوا، موحد بنا۔ جو ڈاکٹر بے دین تھا، اس کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی میڈیکل کالج میں، اچھا پکا سچا مسلمان بننے کے بعد اسلام کے حق میں توحید پر اس نے 7 کتابیں لکھی۔ اس کے اندر توحید پر 7 کتابیں اس نے لکھا۔ اس کتاب کے اندر ایک کتاب یہ بھی تھی، دا پریئر ہال۔ کہا کہ میری پوری زندگی بدلی اسی سے، مسجد سے۔ مسجد سکون کی جگہ ہے، بڑے بڑے اسلام کے دشمن یہاں آ کے بدل گئے ہیں، لیکن آج ہمارے مسلمان مسجدوں سے بھاگتے ہیں، کہاں کہاں جا کر کے وقت گزارتے ہیں۔ آؤ بھیا مسجدوں کی طرف، مسجدوں کو آباد کرو۔ تم نہیں آباد کرو گے تو بتاؤ کون آباد کرے گا اللہ کے گھروں کو؟ وقت نہیں معلوم کہ کیسے گزر رہا ہے۔ اگر تم نہیں بدلو گے، اللہ دوسری قوم کو لا سکتا ہے اس مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے۔ آخری بات، مسجدوں کو آباد کرنے میں ایک اور چیز ہے، صرف مردوں کا حق نہیں اس کے اندر، عورتوں کا بھی حق ہے اس کے اندر۔ عورتوں کو مسجد لاؤ، مسجدوں سے جوڑو۔ کتنے ایسے مصلی صف اول کے مصلی ہیں، لیکن گھر کی عورتیں 1 نمبر کی جاہل ہیں، کچھ نہیں معلوم۔ گھر کے اندر سب کچھ چلتا ہے،
گھر کا بڑا مصلی ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، گھر کی عورت کو کچھ نہیں آتا۔ مسجدوں کو لاؤ بھائی، عورت کب سیکھنا دین کی باتیں؟ مسجد کے اندر عورتوں کا انتظام ہے، اب کیا کرو۔ بہت بڑے IAS آفیسر بنگلور کے اندر جو نا IAS آفیسر مسلمان قوم کا درد رکھنے والے سارے مسجدوں کے ذمہ داروں کو جمع کیے، عالموں کو بھی جمع کیے ایک ہال کے اندر، میٹنگ ہال کے اندر۔ ان عالموں میں اہل حدیث کے عالم بھی تھے ان کے اندر۔ انہوں نے آفیسر پوچھا کہ بھائی جتنا لڑنا ہے یہاں لڑ لو، جتنا ملنا ہے مل لو۔ جو جتنے ذمہ دار آئے تھے حیران ہو گئے، سر آپ بلائے تھے ہمیں میٹنگ کے لیے، ہم سب مسجد کے ذمہ دار ہیں، علماء ہیں یہاں پر، آپ میٹنگ کرنے کے بجائے جتنا لڑنا ہے لڑ لو، جتنا ملنا ہے مل لو۔ سمجھ میں نہیں آیا ہمیں کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا 30 سال سے مجھے ڈاؤٹ ہے، میرا ڈاؤٹ کلیئر کرو مجھے۔ کہا کہ کون سا ڈاؤٹ ہے جی بتاؤ۔ کہا کہ مرد مسجد کو جا سکتا ہے، عورت کیوں نہیں جا سکتی؟ میرا ایک سوال ہے، 30 سال سے میرا ڈاؤٹ ہے، مجھے کلیئر کرو۔ سارے لوگ اپنا جواب دیتے رہے۔ وہ علماء کے اندر ایک اہل حدیث عالم بھی تھے، خاموش بیٹھے تھے، مسکرا رہے تھے۔ وہ IAS جو آفیسر تھے نا پوچھے، بولے صاحب تمہیں کیوں مسکرا رہی تمہیں؟ کہا کہ بھائی ہم اس حدیث کو 1500 سال سے ہم عمل کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ہماری مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے، اس لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جن کے مسجدوں میں انتظام نہیں، آپ ان سے پوچھ لو نا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے بلال ان سے کہا کہ لا تمنعوا مساجد اللہ، اماء اللہ مساجد، اللہ کی بندیوں کو، عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ وہ صحابی کے بیٹے تھے، بولے نہیں فتنے کا ڈر ہے، میں نہیں بھیج سکتا۔ غصہ ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کہا کہ میں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، جانا چاہتی ہوں تو بھیجو ان کو، کچھ دین سیکھیں گی۔ تم کہتے ہو کہ نہیں بھیجوں گا، بات کرنا چھوڑ دیے۔ اللہ اکبر۔ مسلم پرسنل لا بورڈ، معلوم ہے نا مسلم پرسنل لا بورڈ، ابھی 3 تاریخ، آج 11 تاریخ ہے نا، اسی مہینے کی 3 تاریخ کو ان کا سٹیٹمنٹ آیا، کہا کہ اب تک اس حدیث پر عمل کرنے والے صرف اہل حدیث ہیں کہ جن کی مسجدوں کے اندر عورتوں کا انتظام ہے، اس لیے آج ہندوستان کے اندر عورتوں کی خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ ان کو دین سکھانے کا سب سے آسان طریقہ مسجد کے دروازے کھول دو، ان کے لیے عورتوں کا انتظام کرو۔ ابھی 3 تاریخ کو سٹیٹمنٹ آیا ہے، دیکھ لو آپ۔ مسجد کو آباد کرنا ہے تو آپ عورتوں کا بھی انتظام کرو، مسجد کی صفائی کا خیال کرو، کبھی آ کر کے اذان دو، کبھی آپ نماز صف اول کے نمازی بنو، آپ جو ہے مسجد کا ادب کا احترام کرو، سکون حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ نے بہت سارے معنی اس کے اندر جوڑ کے رکھا ہے، جو خطبے کے شروع میں میں نے آیت پڑھی سورہ توبہ کی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھروں کو آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا بنائے۔ اللہ یہ گھر توحید کے مرکز ہیں، اللہ ہمیں توحید پھیلانے والا بنائے۔ اللہ تیرا یہ گھر سکون کی جگہ ہے، ہمیں سکون حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ تیرا یہ گھر ہمیں ادب کرنے کی جگہ ہے، ادب کرنے والا بنائے۔ اللہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی یہاں پر انتظام کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا، دیندار بنا۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں توحید پر چلنے والا بنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔